السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج پھر ہم آپ کے سامنے اشرفی تنظیم کے ماتحت حاضر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بڑی ضروری ہے، اور شاید آپ کو ابھی تک وہ پتہ بھی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے نکاح فرمائے۔ ظاہری طور پر عام ہے کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، لیکن تاریخ کی کتاب بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 نکاح فرمائے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، اور ان دونوں کے انتقال کے بعد آپ نے کنتور اور حضرت ہنوز، ان دونوں سے بھی آپ نے نکاح فرمایا۔ کل ملا کر کے آپ کی 4 نکاح ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بعد بتایا گیا کہ آپ کی آخ اولاد تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو جو آتش نمرود میں ڈالا گیا، نمرود کی جو آگ جلائی اس میں آپ کو جلایا گیا، تو اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو تاریخ کی کتاب خزائن العرفان میں ہے کہ آپ کو جلانے کا مشورہ بھی خود نمرود ہی نے دیا تھا۔ اور وہ نمرود کی آگ کہاں پر جلائی گئی تھی؟ تو نمرود کی آگ جو جلائی گئی تھی وہ کوریا علاقے کوسی میں اس کو دہکایا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے اور اس کو جلاتے رہے، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے گئے، اور جب آپ کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو منجی کا جو مشورہ تھا وہ مشورہ شیطان نے نمرود کو دیا تھا۔ ایک خاص معلومات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا ختنہ خود فرمایا، یعنی اپنا ختنہ اپنے ہاتھ سے فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے ناف کے بال کو صاف کیا، آپ نے بغل کے بال کو صاف کیا، اور پیشاب کی جگہ پر جو چمڑی ہوتی ہے جس کو ہم مسلمانی کہتے ہیں، ختنہ کہتے ہیں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ختنہ فرمایا۔ یہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ نے اپنا ختنہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ آپ نے اللہ کے نام پر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ آپ پیدا ہوئے وہاں سے لے کر دنیا میں جتنے سال رہے، جتنے دن رہے، آپ نے آزمائش ہی میں گزارے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کا لقب تھا، یعنی آپ کے دل میں صرف اللہ ہی کی محبت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آپ نے بچپن میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، آپ کی پیدائش بھی جنگل و بیابان میں ہوئی، آپ کی پرورش بھی اس بیابان میں ہوئی، تہہ خانے میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ جوان ہوئے تو آپ کو اپنا گاؤں چھوڑا، اس کے بعد آپ کے اولاد بھی ہوئی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ 80 سال کے بعد آپ کے گھر اولاد ہوئی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اس اولاد کی قربانی بھی اللہ نے چاہی تو آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوئے۔ آپ نے ہر چیز، اپنا دنیا کا مال، جائیداد، دولت، مال، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر کے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلیل اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔